अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और मई की 23 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और मई की 24 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर वाशिंगटन डीसी से है, जहां पर के आज शाम यानी मकामी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे के करीब एक शख्स वाशिंगटन की 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जो व्हाइट हाउस के करीब का इलाका है, वहां पर सीक्रेट सर्विस के एक चेक पॉइंट के करीब पहुंचा। और वहां पर उसने अपने बैग से एक गन निकाली और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से उसका जवाब मिला, क्योंकि जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे वो तैयार थे। उन्होंने फायरिंग का जवाब दिया और इसमें ये शख्स हलाक हो गया। इस फायरिंग के तबादले में यहाँ से गुजरने वाला एक शख्स, जो कि एक बाई स्टैंडर्ड था, इसका और इससे कोई यानी ताल्लुक नहीं था इस वाक़े से, उसको भी गोली लगी और वो भी जख्मी हुआ। लेकिन अब तक ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन था और इसने हमला क्यों किया। जब ये हमला हो रहा था तो उस वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे, बल्कि आज वो ईरान के हवाले से बहुत बड़े मुज़ाकरात और बहुत बड़े फैसलों की जद में थे। यानी वो आज बहुत सारे मशवरे कर रहे थे, जिनकी खबरें आपको मिल भी गई हैं। कुछ और उसकी तफसीलात आई हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आ, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन एक मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत जंगबंदी का ऐलान जो है वो, यानी जंगबंदी तो है लेकिन ये आर्जी है, इसको मुस्तकिल करने के लिए मजीद मुज़ाकरात किए जाएंगे और 30 से 60 दिन का वक्फा दिया जाएगा, यानी 30 से 60 दिन का वक्त दिया जाएगा इन मुज़ाकरात को, जिसमें कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर जो मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और इस खत्े में एक दायमी अमन के लिए उसकी दागबिल डाली जाएगी, उसकी बुनियाद रखी जाएगी। ट्रंप ने इस ऐलान से पहले काफ़ी दुनिया के, स्पेशली मशरक़ वस्ती के अहम तरीन लीडरान से बातचीत की टेलीफोन पर, और इसका जो इसकी तफसीलात थी वो उन्होंने अपने एक ट्वीट में जारी की, अपने ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली उनका वर्जन है ट्विटर का, वहां पर उसमें उन्होंने लिखा कि मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हूँ, जहां अभी हमारी सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान जासिम बिन जाबिर अल सानी, और एक वजीर अली सवादी, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शाह। इसके अलावा तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोआन, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ एक इंतहाई अच्छी गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमन से मुतालिक एक मुफाहमती यादाश्त के हवाले से तमाम मामलात पर हुई। एक मुआहदे पर बड़ी हद तक मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम इसकी हतमी मंजूरी अभी बाकी है। यह मुआहदा रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और ऊपर दर्ज किए गए दीगर ममालिक के दरमियान तय पाया है। अलग से मेरी इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से भी गुफ्तगू हुई, जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। मुआहदे के आखिरी नुकात और तफसीलात पर इस वक्त बातचीत जारी है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के दीगर कई अहम नुकात के अलावा आपने हुर्मुस भी खोल दी जाएगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया, सदर डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उनका वो ट्वीट था, वो पैगाम था जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल से जारी किया। और उसके बाद फिर एक्सीओज और दुनिया भर के मुख्तलिफ जो इदारे हैं खबरों के, उनमें हर किस्म की खबरें सामने आने शुरू हुई, क्योंकि हर शख्स ये मालूम करना चाहता है कि आखिर किन चीज़ों पर दोनों मुल्कों के दरमियान यानी प्रोग्रेस हुई है, पेशरफ्त हुई है। एक्सीओस का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं, तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अल्फाज पर इख्तलाफ है। यानी बाकी यानी उसूलन हर एक चीज़ तय हो चुकी है, लेकिन जो मुआहदा या ये जो यादाश्त लिखी जा रही है, उसके लिखे जाने में जिन अल्फाज का जो चुनाव किया गया है, उस पर एतराज़ है, या एक जानिब से या दूसरी जानिब से अब उस पर बात हो रही है। और ये जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सालसी का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 24 घंटे तेहरान में गुजारे, और इसके बाद फिर ISPR ने भी आज काफ़ी लंबा चौड़ा एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बयान में अपने लिखा कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने तेहरान में ईरान की आला तरीन क़यादत बशमूल उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकातें की।
اور امن کے حوالے سے بات چیت کی۔ اسی طرح جو ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہیں اپنے مذاکرات کی، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس پر کافی بات چیت جاری ہے۔ لیکن ڈراپ سائٹ جو کہ ایک انتہائی مستند خبر کا ادارہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ تہران نے اپنی جانب سے کچھ شرائط رکھی ہیں، مثلاً اس میں آبِ ہرمز کے کھولے جانے کے اوپر تو بات ہوئی ہے اور تہران اس کے لیے تیار بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ مشروط ہے اس بات سے کہ امریکہ بھی یہاں سے اپنی فوج نکالے گا، یعنی ایران کی جو اس نے اس وقت ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے گی تو آبِ ہرمز کھلے گی۔ یہ ایران کی جانب سے ایک شرط رکھی گئی ہے، جبکہ ساتھ ہی ایران نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں، $100 ارب سے زیادہ کے جو ایران کے جو مختلف ایسٹس ہیں مختلف دنیا کے بینکوں میں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، ایران چاہتا ہے کہ اس کا ایک حصہ فوراً ریلیز کیا جائے۔ اور کچھ اطلاعات یہ ہیں، یعنی دو نمبرز آ رہے ہیں اس وقت۔ ایک نمبر کہہ رہا ہے کہ شاید امریکہ اس کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ $12 ارب ریلیز کیے جائیں گے ایران کے فروزن اسسمنٹ سے، جبکہ دوسری خبر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان کو $25 ارب ان کے فروزن ایسٹ سے دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اور ہے۔ اور ساتھ پھر جو وار کمپنسیشن ایران مانگ رہا ہے، اس کے اوپر بھی بالکل واضح نہیں ہے بات کہ کیا اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا شاید یہ بعد میں اس پر بات کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ایران کا افزودہ یورینیم ہے، وہ سب سے بڑا یعنی سٹکنگ پوائنٹس دو تھے اب تک کے، ایک آپ نے ہرمز کا مستقبل، اور دوسرا وہ افزودہ یورینیم جو ایران کے پاس ہے۔ اور ایران کے جو اس وقت ان کے جو اعلیٰ ترین لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گا۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیا میں ابھی یہ ایک خبر انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور رپورٹ کیا ہے کہ ایران اس کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی افزودہ یورینیم چھوڑ دے گا، لیکن یہ اس میں بھی واضح نہیں ہے کہ کیا وہ امریکہ کے حوالے کرے گا یا کسی اور ملک کے حوالے کرے گا، یہ واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور سامنے آ رہا ہے کہ شاید ایران اس کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جو یورینیم کو افزودہ کرنے کی جو کارروائی ہے اس کو 10 سال کے لیے مؤخر کر دے گا، اور اس کے بعد پھر اس دوران میں ایران کو یہ اجازت تو ہوگی کہ وہ یورینیم کی افزودگی کو 3.5% تک جاری رکھے۔ یہ یہاں تک تو کچھ پروگرس کی خبریں ہیں، لیکن ابھی بھی ایرانی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں گیپس موجود ہیں، اور امریکی بھی اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، لیکن دونوں جانب سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ معاملات میں یقیناً پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کچھ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز جو اب بڑا سوالات تھے یہ ان مذاکرات سے پہلے، کہ جو اسرائیل بھی ہمیشہ سے مانگتا چلا آ رہا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کیا جائے، لگتا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا، ہاں اس کی افزودگی کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی۔ دوسرا، ایران کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ تھا امریکہ اور اسپیشلی اسرائیل کی جانب سے کہ اس کا جو میزائل کا پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس اب تک جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام سے دستبردار ہوگا یا یہ اپنے میزائلز کی رینج کو کم کرے گا، یہ بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ایران کا میزائل پروگرام بھی وہیں پر ہی ہے۔ تیسرا، جو ایران کے پراکسی ملیشیاز ہیں جس طرح حزب اللہ ہو گئے، کتائب حزب اللہ ہو گئے، ہوسیز ہو گئے، اور بہت سارے مختلف جو ملیشیاز ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایران ان سب سے ہاتھ کھینچ لے، لیکن اب تک جتنی اطلاعات آئی ہیں اس پہ یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایران ان سے ہاتھ کھینچے گا۔ گویا ایران نے ٹیکنیکلی شاید کچھ زیادہ گیو ان نہیں کیا، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چونکہ یہ تو جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا مقصد تو آئندہ 30 سے 60 دنوں کے درمیان انہی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ایران اور امریکہ کو کچھ ایسی کنڈیشنز مل گئی ہیں جس کے تحت دونوں ممالک اب سمجھتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے تک دونوں کے درمیان ٹیکنیکل سطح پر مذاکرات کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ اس میں عاصم منیر صاحب کا بہت بنیادی کردار تھا۔ آج بھی جو مشاورت ہوئی وائٹ ہاؤس میں اس میں عاصم منیر بھی شامل تھے، اور اس سے پہلے وہ جو ایران میں گئے تھے وہاں پر بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ انٹریکشن تھا، بہت امپورٹنٹ انٹریکشن تھا۔ اور اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو بہت بڑے سوالات تھے، ایک نقطہ جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ایران کہتا ہے کھل تو جائے گی، لیکن ایران نے یہ وعدے کیا ہے کہ اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہی رہے گا، جبکہ امریکی میڈیا ابھی تک یہ بھی نہیں رپورٹ کر رہا کہ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں ایران اس کے لیے بھی تیار ہوا ہے کہ ایران اس میں کوئی کنٹرول نہیں رکھے گا، تو ایسی خبر بھی نہیں ہے۔ تو گویا ایران کا کنٹرول اسٹریٹ آف ہارموز پر فی الحال لگتا ہے کہ جاری رہے گا۔ کیا ایران ٹول بھی وصول کرتا رہے گا، اس بارے میں بھی خاموشی ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج بھارت میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ امریکہ کو بالکل یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایران یہاں پر
टॉल भी लोगों से यानी मुख्तलिफ टैंकर से हासिल करे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत इंकरेजिंग डेवलपमेंट है। आलमी मार्केट में आलमी मीशत को भी इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। और अगेन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिफारतकारी ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर ये मुआहदा होता है, अगर दोनों ममालिक इसके लिए भी राजी होते हैं कि हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करते हैं, तो याद रखिए कि इसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान का था और साथ कतर का था। क्योंकि पाकिस्तान और कतर ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, लेकिन सऊदी अरब और साथ तुर्किया, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात का तो इतना मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम अज कम इन तीन ममालिक का किरदार काफी ज्यादा था इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है इसमें। और इसमें जाहिर है कि अब दूसरे ममालिक गारंटर्स भी आएंगे, स्पेशली चीन और रूस, जो दोनों इस मुज़ाकराती अमल की बहुत बड़े हिमायती हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन भारत एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और वो आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक बहुत अच्छा अखबार है, हांगकांग से निकलता है। उसमें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर छपी है। वो कहते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश बहुत एक्टिवली सोच रहा है कि पाकिस्तान से JF-17 तैयारी खरीदे। और वो कहते हैं कि वो अपने उनके पास जो MiG-29 MiG-29 और F-7P जो उनके पास चाइनीज तैयारे हैं, उनको वो इनसे रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी JF-17 से। और वैसे तो 2024 में जब शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। मैंने इससे पहले भी अपने एक ब्लॉग में जिक्र किया था कि बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी को अब पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले उनको भारत भेजा जाता था, एक और चेंज है। और अब यहाँ पर जो बांग्लादेश की जानिब से इस बात पर सोचा जा रहा है कि वो JF-17 थंडर अपनी एयरफोर्स में इंटीग्रेट करें, उनको शामिल करें, JF-17 थंडर का ब्लॉक 3। और अगर वो ये खरीदते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने कुछ फ्लाइट सिमुलेटर्स भी कहते हैं कि ढाका भेजने का प्रोग्राम है, ताकि वहां पर उनके पायलट्स को तैयार किया जाए। तो इससे यहाँ पर एक रीजनल डायनेमिक्स पर उसका काफी असर होगा, क्योंकि भारत पहले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से शाकी है। लेकिन इस खबर के बाद शायद इंडिया में काफी अनीज बढ़ेगी। करचे बांग्लादेश की ना तो एयरफोर्स भारत की मुकाबला कर सकती है, इस वक्त बहुत छोटी एयरफोर्स है, भारत की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है भारत। लेकिन भारत में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जरूर है, अनईज बहुत ज्यादा है। और इस खबर के बाद शायद ये अनईज मजीद बढ़े। और बांग्लादेश जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ भी अपनी जो असलहे की खरीदारी है वो ज्यादा बढ़ाए। बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात में हालिया सालों में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। तो यूं एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, जहां पर के पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश आपस में बहुत करीब है। पाकिस्तान और चीन तो पहले से बहुत करीब है, लेकिन अब बांग्लादेश भी करीब आ रहा है। और एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ चाइना पहुंच चुके हैं, और वहां पर वो उनकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके दौरे के हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं कि शायद इस दौरे के दौरान J-35 जो स्टेल्थ तैयारे हैं चीन के बनाए हुए, शायद पाकिस्तान उनका सौदा भी कर ले। कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबरें वैसे काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। मैं इनको 100% अभी भी नहीं मानूंगा, लेकिन कुछ चाइनीज़ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से ये खबर फैलाई जा रही है कि शायद इस दौरान में पाकिस्तान दो चीज़ों के सौदे करे, एक J-35 और दूसरा जो PL-15 मिसाइल्स हैं, उनको पाकिस्तान मजीद उनकी खरीदारी करे। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अहम दौरा है शहबाज शरीफ साहब का भी एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए सेल्फी कर रहा है, और साथ ही पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 13 मई को किया था जब वो खुद चीन गए थे। एक और बहुत बड़ी खबर इसी खित्ते से है, वो ये कि आज फ्रांस ने इसराइल के जो कौमी सलामती के वजीर हैं एतमेर बिन गवीर, उन पर फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा नस्ल परस्ताना उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी जानिब से नफरत पर मबनी कुछ वीडियोस शेयर की गई, जिसमें कि कुछ बहुत सारे जो एड एक्टिविस्ट थे, जिनको गजा का फ्लोटेला जो हालिया दिनों में इसराइल ने उनको पकड़ के वापस भेजा, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शायद शामिल थे, वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा तहसीक आमेज रवैया रखा गया इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। और फिर उनकी वीडियो इस वजीर ने खुद सोशल मीडिया पर जारी की, जिस पर कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जबकि जो यूनाइटेड किंगडम है, उसने भी बहुत ज्यादा इसराइल के ओर से एहतजाज किया इस वीडियो पर, और कहा है कि ये बिल्कुल हर किस्म के इंसानी हकूक और इंसानी अकदार की खिलाफ वर्जी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इकदाम है, जो कि लगता है कि यूरोप में इसराइल बहुत तेजी से अपने दोस्त गंवा रहा है। यानी इस वक्त अगर यूरोप में एक दो मुल्क हैं जो कि सबसे ज्यादा इसराइल के करीब हैं, तो उनमें शायद सर फहरिस्त जर्मनी है। लेकिन फ्रांस वो मुल्क है जिसने हमेशा के लिए निस्बतन जो आज़ादाना पॉलिसी है वो अपनाई है, और आज उसने एक मरतबा फिर
یہی چیز ثابت کی۔ اور ساتھ ہی فرانس اور برطانیہ کے علاوہ اٹلی اور اسپین بھی اب یورپین یونین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بھی بن گویر پر مکمل پابندی لگائیں، یعنی یورپ میں ان کو آنے ہی نہ دیں۔ یاد رکھیے کہ آئی سی سی نے پہلے سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور میرے خیال میں اس سے اسرائیل جو ہے وہ یورپ میں لگتا ہے کہ اپنے دوست بڑی تیزی سے گنوا رہا ہے۔ یعنی جو کچھ اس نے غزہ میں کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا لبنان میں، جو کچھ ہو رہا ہے ایران پر جس قسم کے حملے کیے اسرائیل نے، اس کے بعد پھر یورپ میں اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، بالکل ویسا ہی کرٹیسزم جو کہ آپ کو امریکہ میں مل رہا ہے۔ آپ امریکہ میں دیکھیے کہ جب صدر ٹرمپ نے آج یہ اعلان کیا کہ ہم ایران کے ساتھ بہت قریب ہیں ایک ایگریمنٹ کے، تو اس کے بعد یہاں پر جو ریپبلکن پارٹی کے ان کے اپنے سینیٹرز ہیں، جس طرح ٹیڈ کروز وغیرہ، انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ جی آپ نے کیوں ایران کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پر مزید بمباری کی جائے۔ تو اس قسم کے لوگ اس سوچ کے یہاں پر بھی موجود ہیں، اسرائیل میں تو ہیں ہی، لیکن یہاں پر اسرائیل کے لیے مسائل جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی شاید اسرائیل کے لیے، میری رائے میں اگلے 1 سے 2 الیکشن سائیکلز میں شاید ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو۔ فی الحال اسرائیلی لابی یہاں پر بہت زیادہ طاقتور ہے، اور یقیناً امریکہ میں اسرائیل کے لیے بہت زیادہ حمایت ہے، اور شاید اس میں مجھے مکمل طور پر خاتمہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہاں اس کو دھچکا ضرور لگا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب، اور وہ یہاں امیگریشن کے حوالے سے ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے ٹرمپ حکومت نے جو نئی گائیڈ لائنس جاری کی ہیں کہ جو لوگ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کو امریکہ چھوڑ کر اپنے کنٹری آف اوریجن میں جانا ہوگا، اور وہاں سے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ ان کے کیسز وہاں پر انیشیلی پروسیس ہوں گے، اور پھر خوف یہ ہے کہ شاید اس میں ٹائم بھی زیادہ لگے، ڈیلیز بھی آئیں، مسائل بھی بڑھیں، اسکروٹنی بہت زیادہ ہوگی، بہت سارے لوگوں کو ڈینائی بھی ہو سکتا ہے، فیملیز کی جو ری یونین ہونی تھی اس کے اندر بہت زیادہ سیریس مسائل پڑ سکتے ہیں۔ آج نیو یارک ٹائمز میں بھی اس پر ایک مرتبہ پھر کافی تفصیل سے ایک مضمون چھپا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صدر ٹرمپ کا فوکس تھا کہ جتنے بھی امریکہ میں انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو پکڑ کے امریکہ سے نکالو۔ جب وہ امیگریشن کی جو آئس کی جو ریڈز ہیں جب وہ شروع ہوئی تو امریکہ میں بہت زیادہ اس کے خلاف احتجاج ہوئے، یعنی امریکہ میں تاریخی احتجاج ہوئے، ایک ایک دن میں 3,000 سے زائد مقامات پر احتجاج ہوئے امریکہ بھر میں، ایسے ایسے دن بھی آئے۔ اور اس کے بعد پھر پتہ یہ لگا کہ صدر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ نیچے جانے لگی۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لا دی۔ اب کیا کر دیا؟ اب انہوں نے لیگل جو امیگریشن ہے اس کو انہوں نے زیادہ سخت بنا دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے نئے قوانین کا اضافہ کر دیا ہے، جس میں کہ آؤٹ آف کنٹری گرین کارڈ پالیسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وزٹ ویزے پر، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر پھر گرین کارڈ کے لیے بھی اپلائی کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو امریکہ چھوڑیں، اپنے کنٹری آف اوریجن میں جائیں، وہاں سے اپلائی کریں، اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن نے، یعنی سر ٹرمپ کی حکومت نے جو 50,000 ویزا پالیسی تھی کہ انٹرنیشنل لاٹری پروگرام کے تحت، جس کو ڈائیورسٹی ویزا پروگرام بھی کہتے ہیں یا ڈی وی پروگرام، جس کے تحت دنیا بھر سے ایسے ممالک کو 50,000 فیملی ویزاز دیے جاتے ہیں جن کی تعداد، یعنی جہاں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اس ملک میں تعداد، یعنی امریکہ میں تعداد کم ہے۔ یعنی ایک زمانے میں پاکستانیوں کی تعداد کم تھی تو پاکستان بھی ڈی وی پروگرام کا حصہ تھا، جو ہی 50,000 فیملی یہاں مکمل ہو گئی پاکستان اس پروگرام سے نکل گیا، لیکن ابھی بھی 10 ممالک اس پروگرام کا حصہ تھے۔ لیکن جب سے سر ٹرمپ آئے ہیں تو نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب تک انہوں نے 75 ممالک سے متعلق جو ویزا لاٹری کا پروگرام ہے اس کو انہوں نے منجمد کر دیا، اس کو فریز کر دیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ایسے لوگ جو کہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر پبلک اسسٹنس لیتے ہیں، یعنی حکومت سے وہ بیسیکلی وظیفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہوں گے، شاید ان کی اپلیکیشنز تک کو پوری طرح سے پروسیس نہ کریں، تو بہت زیادہ مسائل یہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب انلیگل امیگرینٹس کے خلاف جو ایک ڈریگ نیٹ، یا جو انلیگل امیگرینٹس کے خلاف ایک نیشنل سطح پر ایک کیمپین جاری تھی، ایک کریک ڈاؤن جاری تھا، اب ویسے ہی کریک ڈاؤن ایسے لیگل امیگرینٹس پر بھی ہو رہا ہے جنہوں نے کہ فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بےایمانی سے اس ملک میں آئے ہیں اور کریڈینشلز حاصل کیے ہیں، یا پھر مستقبل میں اسی طریقے سے اپنی گرین کارڈ کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا راستہ روکنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو ایسے لوگ جو کہ بالکل جائز طریقے سے یہاں پر گرین کارڈ کے حصول کے لیے تیار ہیں ان کو روکا جائے، میرا نہیں خیال، لیکن وہ لوپ ہولز تمام بند کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل امیگریشن پالیسی میں کافی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ شاید یہ ایک دانستہ کوشش ہے کہ امیگریشن کا جو پروگرام ہے اس کا جو دروازہ ہے اس کو بھی تھوڑا ذرا کم کر دیا جائے، اس کو تھوڑا بند کر دیا جائے، تاکہ یہاں پر امریکیوں کے لیے نوکریاں زیادہ پیدا ہوں اور باہر سے آنے والے لوگ یہاں کے لوگوں کی نوکریاں نہ حاصل کریں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، سب کا یہ خیال نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امیگرینٹس اس ملک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک نیو یارک اسٹیٹ کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر کچھ تھنک ٹینکس ہیں جن کے میں نمبرز پڑھ رہا تھا کہ صرف نیو یارک ریاست میں ہر سال، یعنی نیو یارک ریاست کی جو آبادی ہے کوئی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں امیگرینٹس، وہ ہر سال اس کی اکانومی کو تو کوئی 228 ارب ڈالر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ٹیکسز کے ذریعے، نوکریوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے 228 ارب ڈالر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں صرف نیو یارک ریاست کی جو اکانومی ہے اس کو۔ تو امیگرینٹس بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس ملک کی زندگی میں، اس ملک کی معاشرت میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اب ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لیگل امیگریشن میں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو کم کیا جائے، جس کو کچھ جو ناقدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی لیگل امیگریشن کا راستہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کتنا عمل ہو پاتا ہے یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال خبریں کچھ ایسی ہیں جو کہ اب نیو یارک ٹائمز جیسے اخبارات باقاعدہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔